کچھ فکری شیعہ ہیں، کچھ ذکری شیعہ۔ ذکری شیعہ اور مسلمان کسی کام کا نہیں۔ ملتان چلے جائیے، کراچی چلے جائیے، بڑی مراقبہ بولتے ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اللہ 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 دن رات اللہ۔ اب دنیا میں کوئی مر رہا ہے، جی رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو بس اللہ اللہ ہی کرنا ہے۔ یہ ذکری مسلمان ہے۔ اسی طرح ذکری شیعہ بھی آپ کو ملیں گے جو دن رات علی 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 کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی علی والا مارا بھی جا رہا ہے ان پہ فرق نہیں پڑتا۔ کوئٹہ میں بم بلاسٹ ہوتا ہے ان پہ فرق نہیں پڑتا۔ پشاور میں شیعہ مسجد میں مر جاتے ہیں ان پہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم تو ذکری ہیں، ہم فکری نہیں ہیں۔ اور اگر انسان سوچے کہ کربلا کے میدان میں دو گروہ تھے، ایک ذکری مسلمان، ایک فکری مسلمان۔ آج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بعض ہمارے شیعہ کہتے ہیں یزید کافر تھا۔ میں نے کہا ایسے جملے نہ بولا کر، اگر بولو گے کافر تھا تو پھر اس مسلمان کی تشخیص کیسے ہوگی جس نے کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹی کو مارا تھا، جس نے کلمہ پڑھ کے حسین کو تکلیف دی تھی؟ تو ہم یہی شناسائی کرانا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے مسلمان تھے جن کو قرآن کہتا ہے اسلام تو لایا ہے پر ایمان نہیں لایا۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہوتا ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا۔ یہ ضرور ہے کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام کا دائرے کا مطلب میں نے کہا اگر قولوا لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ کہو گے اس کا مطلب وہ تلوار جو ہے جس طرح کافر کو مارا جاتا ہے اس چیز سے بچ جاؤ گے، لیکن یہ نہیں کہ تم مومن بن چکے ہو۔ تو کیا کربلا کے میدان میں شمر نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ یہ تو واضح کربلا کی تاریخ میں لکھا ہے۔ ایک اذان حسین کے لشکر میں ہوتی تھی، ایک اذان یزید کے لشکر میں ہوتی تھی۔ ان کا پیش امام شمر تھا۔ جب اس کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو حالت تعجب میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ 21 کے قریب اس بدبخت نے حج کی ہیں۔ حاجی، پیش امام، مؤذن، ماتھے پہ سجدوں کے نشان، یہ ذکری مسلمان تھا۔ لیکن خود سے ذرا سوال کریے، قرآن کا ایک سورہ ہے جو ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ مطلب جب یزید بھی نماز پڑھے تو یہ سورہ واجب ہے، جب حبیب ابن مظاہر نماز پڑھے تب بھی یہ سورہ واجب ہے، جب میرے آقا میرے مولا حسین بھی نماز پڑھے تو یہ سورہ واجب ہے۔ اور وہ سورہ کون سا ہے؟ سورہ حمد۔ اس کی تشریح میں کل آؤں گا، اتنی پیاری تشریح ہے کہ آپ کسی بھی مسلم برادر کو یہاں پہ لا کے بٹھا دیجئے، کہ ہم کسی اور بڑی بڑی کتابوں میں نہیں جاتے، میں آپ کے سامنے سورہ حمد کی تشریح کرتا ہوں اور آپ دیکھیے فوراً وہ مکتب اہل بیت میں آ جائے گا۔ اتنا روڈ میپ خدا نے کلیئر دیا ہے سورہ حمد میں، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک ذکری مسلمان رہو گے قرآن سے کچھ نہیں ملے گا۔ جب فکری مسلمان بنو گے تو قرآن کی ایک آیت بھی تجھے مکتب اہل بیت میں لا سکتی ہے۔ اب یہی نماز شمر بھی پڑھ رہا ہے، یہی نماز قاتل حسین بھی پڑھ رہا ہے، اور اس نماز میں یہ سورہ بھی پڑھ رہا ہے، اور سورہ میں یہ دعا بھی کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ مطلب جب شمر نماز پڑھ رہا تھا تو یہ جملہ کہہ رہا تھا نا، اہدنا، ہدایت دے خدا صراط مستقیم پر۔ اور دوسری طرف حسین کے لشکر میں جب نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں بھی کہہ جا رہا ہے کہ اہدنا، اے خدا ہدایت دے صراط مستقیم پر۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اللہ کی بھی آواز آتی ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا۔ تو میں یہاں پہ اللہ سے ایک سوال تو کر سکتا ہوں، اے خدا دو بندوں نے تجھ سے دعا کی، ایک قاتل بنا ایک ناصر بنا۔ شمر نے بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم، لیکن یہ جملہ پڑھنے کے بعد وہ ناصر حسین نہ بن سکا، وہ قاتل حسین بنا۔ اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جس کا نام ہے حر، اس نے بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم، لیکن یہ جملہ پڑھنے کے بعد حر ناصر حسین بنا۔ پروردگارہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جملہ ایک ہے، سورہ ایک ہے، نماز وہی ہے۔ ایک بندہ دعا کرنے کے بعد ناصر بنتا ہے، دوسرا بندہ دعا کرنے کے بعد قاتل بنتا ہے، تو اللہ کی آواز آئے گی ہاں شمر نے بھی دعا کی تھی، حر نے بھی دعا کی تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ شمر ذکر کر رہا تھا، حر ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ تو جب تو فکر کرتا ہے تو خدا تجھے ہدایت دیتا ہے، لیکن صرف ذکری مسلمان بنتا ہے تو معصوم کا جملہ آتا ہے کچھ ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔
کیونکہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے.